بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال في موضع آخر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر شیطان کو تمہارا دشمن قرار دیا ہے. ان الشیطان لکم عدو، کہ بے شک شیطان تو تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، کہ لوگوں تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. دشمن کے اندر حروف ہیں، ایک تو دال ہے، دوسرے شین ہے، تیسرے میم ہے اور چوتھے نون ہے. دشمن کے ان چار حروف چار دشمنوں کی نشاندہی کرواتے ہیں. خدا کرے کہ وہ ہمارے سمجھ میں آئے اور ان کو ہم اپنا دشمن سمجھ کر اسے احتیاط برتتے ہوئے یہ اپنے شب و روز کی زندگی کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوں. دشمن کا پہلا لفظ ہے دال. دال سے دنیا آتا ہے کہ دنیا بھی انسانوں کی دشمن ہے. کس اعتبار سے دشمن ہے؟ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ دنیا سے کبھی کسی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. آج جتنی ہے آپ کی میری ہر کسی کی خواہش ہے کہ اور دنیا میرے پاس آ جائے. فرمان نبوی ہے اگر کسی مومن کو ایک سونے کا پہاڑ، ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو خواہش یہ ہوگی کہ اور ایک ہو جائے. اور اگر کسی مومن کو دو سونے کے پہاڑ، دو وادیاں دے دی جائے تو خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ تیسرا اور ایک سونے کا پہاڑ میرے پاس ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، وہاں جا کر ہی اس کی خواہشات پورے ہوتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتے. اس لیے سب سے پہلے فرمایا کہ دنیا یہ بھی انسان کی دشمن ہے. کوئی منع نہیں کرتا دنیا کو استعمال کرنے سے، لیکن دنیا ہمارے پاس اس حد تک رہے جیسے کہ دریا میں کشتی چلتی ہے تو پانی کہاں ہوتا ہے؟ کشتی کے اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کے لیے خطرہ ہے، اور اگر پانی کشتی کے ارد گرد ہے، اطراف میں ہے، تو کشتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے دنیا ہے. دنیا اور دنیا کی محبت ضرورت کے تک باہر رہے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو خطرہ ہے. مال کا حق ادا کیجئے. مال آنے کے بعد جن جن لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق ہوتے ہیں ان سارے لوگوں کے حق ادا کیجئے. ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے، غربا کے، مساجد کے، مدارس کے. جو مال آنے کے بعد ان سارے چیزوں کا حق ہم سے متعلق ہوتا ہے تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے. مال آنے کے مال کا حق ادا کیا جائے، لیکن مال کی دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے دیا جائے. جیسے پانی کشتی کے لیے خطرہ ہے جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے، اور پانی اگر کشتی کے باہر رہے تو کشتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے مال
جتنا بھی چاہے آئے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مال اپنی جگہ پر رہے، اس کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے۔ تو دشمن کا پہلا حرف جو ہے دال، اس سے ہے دنیا، اور دوسرا حرف ہے شین، شین سے آتا ہے شیطان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ متعدد مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اور اس کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ وہ ایسی پٹی تمہیں پڑا دیتا ہے اور ایسے گناہوں کو بنا سنوار کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ کتنی اچھی چیز ہے یہ، حالانکہ سراسر وہ دھوکہ ہے، اور ٹھکانہ اس دھوکے میں آنے والے کا جہنم ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، سورہ حشر کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، کوئی بری بات نہیں ہے اس کے اندر، فلما کفر، جب انسان شیطان کے ورغلانے میں آ کر، اس کے بہکاوے میں آ کر کفر کرنے لگ جاتا ہے اور کفر کا اختیار کر لیتا ہے، تو شیطان یہ کہتے پیچھے ہٹ جاتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، رب العالمین جو سارا جہان کا پالن۔ سورہ حشر کے 28ویں پارے کی آیت ہے، راستہ برائی کا بتلا دیتا ہے، جب آپ برائی کے راستے پر آ جاتے ہیں تو کہتا کہ اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کس کا؟ شیطان کا، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے والے کا، بہکاوے میں آ کر برائیوں کو اختیار کرنے والے، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا فِي النَّارِ، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہرحال شیطان کے تعلق سے قرآن مجید میں جو بتلایا گیا ہے، یقیناً قرآن پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، عمل کی چیز ہے، تبلیغ کی چیز ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح قرآن کو کھول کر کے ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار ہم سے کیا کہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا رب۔ ہم دیکھیں تو صحیح قرآن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے شیطان جب دنیا میں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سے اسے زمین پر اتار رہا تھا، تو اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 9 درخواستیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے 9 کی 9 ساری درخواستیں اس کی قبول کر لی تھی، بلکہ 10 کہیے، ایک قیامت تک زندہ رہنے کی بھی درخواست کی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جو ہے 9 درخواستیں اس کی مذکور ہیں۔ پہلی درخواست کی تھی کہ پروردگار میں دنیا میں جا رہا ہوں لیکن میرا کوئی گھر ہو، اجعل لی بیتن، تو شیطان کا گھر بیت الخلا، حمام، گندگی کی جگہ اس کا مکان قرار دیا گیا۔ اس نے کہا کہ میری کوئی مجلس بیٹھک کی جگہ ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تیری مجلس، تیری بیٹھک کی جگہ چوراستے اور بازار ہیں۔ شیطان نے کھانے کی درخواست کی، میرا دنیا میں کوئی نہ کوئی کھانا ہو، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر وہ کھانا تیرا ہے جس کھانے پر میرا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ پینے کی کوئی چیز میرے لیے طے کر دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تیرے پینے کی چیز ہے۔ یہاں تک پچھلے جمعہ کے اندر بات پہنچی تھی۔ اور 5ویں چیز جس سے درخواست کی شیطان نے، وہ یہ تھی کہ اجعل لی موزینا، پروردگار میرے اعلان کی کوئی چیز ہونا چاہیے کہ اس کو سن کر لوگ جمع ہوں، تاکہ میں ان کو بھٹکا سکوں اور گمراہ کر سکوں اور میں ان کو ورغلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان، تیرے اعلان کی چیز اور اعلان کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ المزامیر، ہارمونیم، باجا، گانا، یہ تیرے جو ہے اعلان کی چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے جہاں کہیں باجا بجتا ہے اور بجنا شروع ہوتا ہے، گانا شروع ہوتا ہے، ہارمونیم بجنا شروع ہوتی ہے، 1 سے 2، 2 سے 5، 5 سے 25 لوگ یوں جمع ہو جاتے ہیں، شوقین لوگ۔
اور پھر جیسے گانا بجنا شروع ہوتا ہے, باجا بجنا شروع ہوتا ہے, تو پھر کیسے تھرکنے اور پھرکنے لگ جاتے ہیں لوگ, نہیں ہلنے والے کی کمر ہلنے لگ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, گانا باجا, یہ شیطانی چیزیں ہیں, شیطان کے اعلانات ہیں یہ. لیکن آج مسلمان خاص طور پر ہمارے نوجوان کتنی اس کے شوقین ہو گئے ہیں, الیاذ باللہ. اور اگر ماں باپ ڈانٹتے ہیں تو ایسا ناٹک کر کے سو جاتے ہیں کہ بچہ سو گیا ہے, ہیڈ فون لگا کے رات رات بھر گانے سنتے ہیں, رات رات بھر فلمیں دیکھتے ہیں اور باجا سننے لگ جاتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس کی پیروی کرنے میں ہماری نجات رکھی گئی ہے, اس پیغمبر کا عالم یہ تھا کہ جہاں کہیں گانے کی, بانسری کی, باجے کی آواز آتی تھی تو وہ پیغمبر علیہ السلام اپنے مبارک انگلیوں کو اٹھا کر کانوں میں رکھ لیتے تھے تاکہ گانے اور باجے اور بانسری کی آواز میرے کان میں نہ آئے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کہیں گزر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں. جنگل میں پہنچے تو ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے, جانوروں کو چرا رہا ہے, اور بانسری منہ میں لے کر گانا گانے میں بالکل مصروف ہے. جیسے ہی اس بانسری کی, گانے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پڑی تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دونوں کی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لی, اور کانوں میں انگلیاں رکھے رکھے آپ گزرنے لگے. کافی دور جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابو طلحہ, کیا اس چرواہے کے بانسری کی اور گانے کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابھی قریب ہی میں چرواہا ہے, ہم کچھ زیادہ آگے نہیں نکلے ہیں جس کی وجہ سے بھی آواز آ رہی ہے. پھر تھوڑی دیر آگے چلے, آگے چلنے کے پھر آقا دو جہاں علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو طلحہ, کیا بانسری کی آواز آ رہی ہے اس چرواہے کی؟ تو آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یار پھر بھی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے. آپ کے دونوں انگلیاں مبارک کانوں میں رکھی ہوئی ہیں, نکال کر نہیں پوچھ رہے ہیں, آپ کانوں میں رکھے رکھے پوچھ رہے ہیں. اور تھوڑا آگے گئے, آگے جانے پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو طلحہ, کیا اس چرواہے کے گانے اور بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, اب ہم بہت آگے نکل چکے ہیں, دور نکل چکے ہیں, اب چرواہا بھی کافی پیچھے جا چکا ہے, اس کی کسی قسم کی کوئی آواز گانے کی, بانسری کی نہیں آ رہی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک کانوں سے مبارک انگلیوں کو باہر نکالا, اور نکالنے کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابو طلحہ, گانے اور باجے کی آواز انسان کے دلوں میں ایسے گناہوں کو اکساتی ہے, گناہ کرنے پر طبیعت کو آمادہ کرتی ہے, اور ایسے نفاق اس کے دل میں اگنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ کسی بنجر زمین پر پانی برسنے کی وجہ سے وہاں سے گھاس اور سبزہ اگتا ہے. دیکھا آپ نے, کتنی مہلک چیز ہے, کتنی بری چیز ہے, اور کتنی خطرناک چیز ہے باجے کی آواز اور گانوں کی آواز اور مزامیر اور ہارمونیم, کتنی نقصان دہ چیز ہے ایمان والوں کے لیے. ان کے ایمان کے اعتبار سے شادی بیاہ کے موقع پر, ولیمہ کے موقع پر بھی آج بہت سارے تقریبات کے اندر رات دیر گئے تک خوب بجا رہے ہیں لوگ, ڈی جے لگا کر نوجوان ناچ بھی رہے ہیں اور بجا بھی رہے ہیں, گا بھی رہے ہیں. اور جس گھر میں یہ تقریب ہوتی ہے, شادی اور ولیمہ, اس خاندان کے بزرگ پتہ نہیں کہاں اس موقع پر گم ہو جاتے ہیں, اور کیوں آگے بڑھ کے منع نہیں کرتے. حالانکہ شادی کرنا سنت ہے, ولیمہ کرنا سنت ہے, اور دونوں کی دونوں چیزیں عبادت ہیں, باعث اجر و ثواب ہیں. تم ثواب کی جگہ پر یہ کیا حرام کاری کر رہے ہو؟
گویا کہ شادی اور ولیمہ کے موقع پر اس قسم کی حرکتیں کرنا، ڈی جے بجانا اور گانا اور ناچنا اور نچوانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے ذمہ داروں کو چاہیے، جس گھر میں شادی ہوتی ہے، جس گھر میں ولیمہ ہوتا ہے، گھر کے ذمہ دار آگے بڑھ کے اپنے ذمہ داری کو محسوس کر کے وہ شوقیہ حرکتیں کرنے والوں کو ہاتھ پکڑ کر منع کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جب کوئی اپنے سامنے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو ہاتھ پکڑ کر منع کر دے، اس کو روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تم آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر روک نہیں سکتے، تم کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں ہاتھ پکڑوں گا تو میرا پنجہ مروڑ دیا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَبِلِسَانِي، تو آگے بڑھ کے کم سے کم اتنا تو کہہ دو کہ بیٹے تم کیا کر رہے ہو، یہ کیوں ہماری عزت کا پامال کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، کس کے گھر کی شادی ہے، یہ ختم کرو اس کو، ہٹو یہاں سے نکلو۔ آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے، کم از کم زبان کو تو حرکت دینا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اگر زبان کھولیں گے آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی، اتنا آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَبِقَلْبِهِ، تو ایسے منظر کو دیکھ کر کم از کم دل میں اس کو برا سمجھ کر وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ کیا کم ترین درجہ ہے؟ کہ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر دل میں برا سمجھنا، یہ ایمان کا کم سے کم ترین درجہ ہے۔ تو بہرحال شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ باری تعالیٰ اجعل لی موزنا، میرے لیے کوئی اعلان کی چیز طے فرما دیجئے جس کے ذریعے سے لوگوں کو میں جمع کروں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المزامر، تیرے اعلان کی چیزیں جو ہارمونیم اور گانا اور باجا، یہ ساری چیزیں تیرے اعلان کی چیزیں ہیں۔ پھر چھٹی چیز جس کا تقاضا اور درخواست کی شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اجعل لی کتاباً، کہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لکھنے کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الوسم، تیرے لکھنے کی چیز یہ ہے کہ گوندنا، سمجھتے نا گوندنا، بعض مسلمانوں کو بھی دیکھا گیا ہے، اور بعض منچلے نوجوان ہمارے اپنے کسی معشوقہ کا نام لکھ دیتے ہیں، کہیں ہتھیلی پر لکھتے ہیں، کبھی یہاں پر کلائی پر لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ آج بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کبھی نہ کسی سے گندوائیں نہ کسی کو گندوانے کا موقع دیں، ورنہ دونوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ ساتویں چیز جس کی شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اجعل لی قرآناً، کہ پروردگار آپ جو دنیا میں بھیج ہی رہے ہیں تو میرے لیے کوئی پڑھنے کی چیز ہونا چاہیے۔ قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں ہے جو مصحف، اللہ کا بابرکت کلام جو ہمارے پاس ہوتا ہے، جس کو دیکھنا باعث اجر و ثواب ہے، جس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، جس کو سمجھنا باعث ہدایت ہے، اور جس کے تعلیمات پر عمل کرنا باعث نجات ہے، یہ قرآن مراد نہیں۔ قرأ یقرؤ کے معنی تھے پڑھنا۔ قرآن کو اسی لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ دنیا میں پڑھا جانے والا اللہ کا یہ کلام ہے، اس لیے قرآن اسے کہا جاتا ہے۔ تو شیطان نے درخواست کی تھی کہ میرے پڑھنے کی کوئی چیز ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ الشعر، تیری پڑھنے کی چیز یہ ہے کہ شعر شاعری تیرے پڑھنے کی چیز ہے، جہاں دنیا میں کرتا بیٹھ وہ۔ یہ شعر شاعری کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خالص ہمارے اشعار دنیا پر مشتمل ہوں اور کسی کی ہیسو کرنے، کسی کو ذلیل کرنے پر مشتمل ہو، یا عشق فانی پر مشتمل ہو، عشقیہ اشعار ہو،
تو یہ سارے کے سارے اشعار جو دنیا مشتمل اگر کسی کی شاعری ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے کے سارے شیطانی حرکتیں ہیں، شیطان کے پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ. لیکن ایک شعر جو خالص دینی اشعار ہوتے ہیں اور دین پر عمل کرنے پر لوگوں کو تیار کرتے ہیں. بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو کسی قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ ہوتے ہیں. بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حدیث مبارکہ خلاصہ ہوتے ہیں. گویا کہ دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، لمبا چوڑا 1 گھنٹے کی تقریر کو ایک شعر میں بیان کر دیا جاتا ہے. تو ایسے شعر شاعری کوئی منع نہیں ہے. جیسے پچھلے جمعہ کے اندر شاید میں نے یہ شعر کہا تھا، اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. شباب جوانی کو اور شراب پینے پلانے کا زمانہ، گناہ کرنے کا زمانہ. اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے. دنیا میں لذت گناہ کر کے تھوڑی سر کی لذت، گھنٹے آدھے گھنٹے کی لذت، منٹوں کی لذت ہوتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا عذاب باقی رہ جاتا ہے. تو ایسے مضامین پر مشتمل جو اشعار ہوتے ہیں ایسے اشعار منع نہیں ہیں. لیکن اچھے اشعار کا اگر کسی کا ذوق ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو بہرحال شیطان نے خواہش کی تھی کہ پڑھنے کے لیے میری کوئی چیز ہونا چاہیے. 8ویں چیز جس کا شیطان نے تقاضا کیا تھا اللہ تبارک و تعالی سے کہ میرے لیے کوئی شکار چاہیے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو میں شکار کر سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تھا کہ النساء، اے شیطان تیرا شکار اور تیرے شکار کا ذریعہ یہ ہے کہ عورتیں ہیں. اسی لیے عورتوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں ایسے مضامین بھرے پڑے ہیں کہ کتنے عورتوں کو مردوں سے احتیاط برتنا چاہیے اور کتنا مردوں کو عورتوں سے احتیاط برتنا چاہیے، عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے اور مردوں کو کیسے رہنا چاہیے. عام طور پر یہ مضمون بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے عورتوں کے بچیوں کے لیے کہ جب گھر کے باہر نکلو تو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو. جہاں پر قرآن کریم کی آیت میں عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اس سے پہلے مردوں کو دیا گیا ہے کہ تم اپنے نگاہوں کو پہلے نیچے رکھو. اسی وجہ سے انسان کی نگاہ کو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا ہے. جھانک تاک مت کرو کہ عورتوں کو شیطان کی شکارگاہ کہا گیا ہے. اس لیے کہ جہاں کوئی اکیلی عورت ہو وہاں اگر کوئی دوسرا آدمی پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. اور وہاں دونوں کے دلوں میں پھر طرح طرح کی باتیں، محبت کی باتیں اور قریب ہونے کی باتیں اور برائی کا ارادہ یہ دونوں کے دلوں میں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دونوں برائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیم اور تلقین ہے کہ حج اور عمرہ جیسا مبارک سفر بھی اگر کوئی کر رہا ہو تو بغیر محرم کے نہ کرے. شرعی نقطہ نظر سے کسی عورت کو بغیر محرم کے حج اور عمرے جیسا مقدس سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی خاتون اگر حج کو یا عمرے کو جانا چاہے تو ان 4 ہی لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہے، یا تو اپنے باپ کے ساتھ جائے یا اپنے بھائی کے ساتھ جائے یا اپنے شوہر کے ساتھ جائے یا اپنے بیٹے کے ساتھ جائے. اور اگر یہ چاروں کے چاروں لوگ موجود نہیں ہیں تو بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا کسی کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. صرف زبانی طور پر کسی مرد کو اپنا بھائی بنا لینے کی وجہ سے وہ تمہارا بھائی نہیں بن جاتا. کتنی نزاکت ہے اسلام کی تعلیمات میں، کتنی نزاکت ہے. تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. جب کبھی آپ کو یہ لگے کہ شیطان کیسا محسوس ہو
کہ شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں کسی کو جھانک تاک کروں, کسی کی غیبت کروں, کسی کی چگلی کروں, کسی کی پڑی چیز اٹھا لوں, کسی کو خواہ کسی کو ڈانٹ دوں, کسی کو گالی دے دوں, کسی کو برا بھلا کہہ دوں, کسی گناہ کے کرنے کو طبیعت آمادہ ہو رہی ہو, تو سمجھنا چاہیے کہ شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے. ہم اگر ایسے موقع پر 5 کام اگر کر لیتے ہیں تو شیطان سے پوری طرح 101% حفاظت ہو جاتی ہے. 5 کام اگر کر لیں ہم تو یاد رکھیں ترتیب وار کہ 5 کام ہم کر لیں تو اس برائی سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. شیطان وہاں سے ہمت ہار کے بھاگ جاتا ہے, بھائی اس کو بہکانا میرے بس کا کام نہیں ہے, چلو کسی اور کو پھانستے ہیں. سب سے پہلے جیسے لگے کہ مجھے شیطان ورغلا رہا ہے, اذان ہو گئی لیکن شیطان کچھ کام یاد دلا رہا ہے, ابھی تو 15 منٹ بعد دینا جماعت کو, یہاں تک جا کر آتا ہوں. وہاں تک کیا جائیں گے, ادھر ہی چلے جائیں گے, کوئی ایسا مل جائے گا کہ جماعتی ہو جائے گی. تو ایسا کبھی لگے آپ کو تو فوراً کیا پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ, یہ پڑھنا چاہیے. یہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان دفع ہو جاتا ہے. آج ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان روزانہ صبح میں 10 مرتبہ, 100 مرتبہ نہیں, صرف 10 مرتبہ تعوذ پڑھتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے پاس بھیج دیتے ہیں, اور یہ فرشتہ شام تک اس کا باڈی گارڈ بن کر اس کے ساتھ میں رہتا ہے. اب شیطان اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو سب سے پہلی چیز اعوذ باللہ, اور دوسری چیز اگر اس سے بھی دفع نہ ہو وہ, اور اگر وہ ہم پر حملہ کرنے کی برائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرے نمبر پر بسم اللہ. بسم اللہ ایک ایسا بابرکت کلمہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی نصرت اور مدد نصیب ہوتی ہے. کوئی بھی کام دنیا کا لے لیجئے, ہر کام کے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھ لیجئے, اللہ کی تو اللہ کی مدد نصیب ہو جاتی ہے. اور جس کی ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو, دنیا کا کوئی بھی, حتیٰ کہ شیطان بھی اس کے بال کو دھکا نہیں لگا سکتا. شرط ہے کہ ہمت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے. اور اگر یہاں پر بھی کام نہیں چل رہا ہے, بس شیطان آگے بڑھ کر ہمیں ورغلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, تو ذکر اللہ, اعوذ باللہ, بسم اللہ. تیسرے نمبر پر ذکر اللہ, اللہ کا بابر کا ذکر کرنا شروع کر دے. کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب انسان کو شیطان اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے تو شیطان آگے بڑھ کے اپنے سونڈ کے ذریعے سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے. ذکر کرنا شروع کر دے, کلمہ پڑھنا شروع کر دے, استغفار پڑھنا شروع کر دے, درود شریف پڑھنا شروع کر دے. لیکن اگر یہاں پر بھی کام نہیں بن رہا ہے, بالکل طبیعت گناہ پر آمادہ ہو رہی ہے, تو کلمہ توکل کو پڑھنا شروع کر دے. اگر کوئی نہیں ہے تو زور سے, تنہائی میں ہے تو زور سے کلمہ توکل پڑھنا شروع کر دے. اور اگر مجمع میں اندر ہے تو اپنے دل میں, اپنے زبان سے کہ اپنی آواز مجھے ہی سنا دے, کثرت کے ساتھ میں کلمہ توکل پڑھ لے. کسے کہا جاتا ہے کلمہ توکل؟ کلمہ توکل کا مطلب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. کثرت کے ساتھ یہ پڑھے, بس اللہ میرے لیے کافی ہے, اور بہترین کارساز اور بہترین مدد کرنے والا بس وہی ہے. اس کو کلمہ توکل کہا جاتا ہے. اس کو کثرت کے ساتھ میں پڑھے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ میں ایسے بازار میں رہتا ہوں اور ایسے ماحول میں رہتا ہوں کہ نہ نگاہ میری محفوظ رہ سکتی ہے, نہ میرے کان محفوظ رہ سکتے ہیں, نہ میری زبان محفوظ رہ سکتی ہے, لیکن چاہتے آپ یہ ہیں کہ میں محفوظ رہوں, تو ہمیں چاہیے کہ گھر سے نکلتے وضو کر کے نکلیں. جب تک بندہ چاہے آپ کسی سائٹ پر جائیں, بازار میں جائیں, دکان پر جائیں, کاروبار کریں,
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ باوضو رہتا ہے شیطان اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے گھر سے ہم نکلے چاہے کسی مصروفیات سے ہو, یہ سمجھے کہ جیسے میں اپنا ٹفن اور توشہ لے کر میں گھر سے نکلتا ہوں, اسی طریقے ضروری سمجھے کہ میں وضو کر کے گھر سے نکلوں. دیکھیں ہر قسم کے نقصان سے پریشانی سے آپ محفوظ رہیں گے. اور اگر یہ بھی نہیں, اس کی بھی عادت ہے لیکن اور چاہتے ہیں کہ میرا اثر دوسروں پر پڑے اور میں محفوظ رہوں ہر قسم کے دوسروں کے اثرات سے, تو ہمیں آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. آیت الکرسی کے پڑھنے کا ایک حدیث مبارکہ میں ایک سنا دیتا ہوں, اس سے آپ کو بہت ساری باتیں جہاں معلوم ہوگی اور آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کا مبارک زمانہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور کے مبارک زمانے میں زکات اور صدقات کا مال آ کر پڑا رہتا تھا. حضور اس کو مستحق میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ زکات اور صدقات کا مال آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکات اور صدقات کے مال کی حفاظت کے لیے رات میں نگران بنا دیا کہ جاؤ اس کی نگرانی کرو, مال کی حفاظت کرو. وہ گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے کہ اچانک ایک اجنبی آیا اور آنے کے بعد اپنے تھیلے میں اناج بھرنا شروع کر دیا. اس نے ابو ہریرہ نے دیکھ لیا, آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا کہ تو کون ہے, یہ کیا حرکت ہے, میں نگرانی کر رہا ہوں, اللہ کے نبی نے مجھے طے فرمایا ہے. اس نے معذرت کرنا شروع کر دی کہ بھائی مجھے چھوڑ دو, میں ایک غریب آدمی ہوں, کثیر العیال ہوں, بیوی بچے میرے زیادہ ہیں اور اپنی غریبی کی وجہ سے میں یہاں آنے پر مجبور ہوا, مجھے چھوڑ دو. جب اس نے اپنی شکایت کی, غریبی کا رونا رویا, تو ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں ابو ہریرہ پہنچے, نماز ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو ہریرہ ادھر آؤ, رات کی تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ سمجھ گئے کہ حضور کو اطلاع ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا رسول اللہ انہوں نے اپنی غریبی کا رونا رویا ہے, اس لیے میں نے اس پر رحم کھا کر میں نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم نے چھوڑ دیا ہے لیکن پھر آئے گا کل. وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے بات پر یقین تھا کہ ضرور آئے گا, تو میں پھر انتظار میں رہا اس کے. جیسے میں بیٹھا, رات ہو گئی, تھوڑی دیر کے بعد آیا, پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا. میں آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا, پھر آج تو آ گیا. انہوں نے کہا کہ بس آج پکا وعدہ کرتا ہوں, میری مجبوری ہے, میں غریب ہوں, کثیر العیال ہوں, بچے زیادہ ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا, مجھے چھوڑ دو. وعدہ پکا, بالکل پکا. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. پھر دوسرے فجر کی نماز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا, رات میں کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ پھر کل آئے گا. وہ ابو ہریرہ کو یقین ہوگا پھر آئے گا, تو بیٹھ گئے انتظار میں رات میں اللہ اللہ کرتے ہوئے. پھر آیا, پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا. ابو ہریرہ دونوں ہاتھ اس کے پکڑ لیے, اب نہیں, اب تو تجھے میں رسول اللہ کی خدمت میں لے کر چلوں گا, تو نے وعدہ کیا تھا کہ آج نہیں آؤں گا, پھر آ گیا تو. اس نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو, میں غریب آدمی ہوں, میری غریبی نے مجھے مجبور کیا ہے یہاں پر آنے پر, مجھے چھوڑ دو, آئندہ کبھی نہیں آؤں گا. اور سنو, آج مجھے چھوڑ دو, میں تم کو کچھ کلمات بتلا دیتا ہوں. یہ کلمات اگر تم پڑھ لو گے تو یہ کلمات تمہیں بہت نفع دیں گے, بہت نفع دیں گے. انہیں کیا ہے کلمات؟ تو شیطان نے پوری آیت الکرسی ابو ہریرہ کو سکھلا دی رات میں. شیطان نے پوری آیت الکرسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سکھلا دی. ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. فجر کی نماز میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, میں نے چھوڑ دیا اس پر, اور اس شرط کے اوپر چھوڑا کہ اس نے کچھ کلمات مجھے سکھلائے ہیں اور کہا کہ اس سے تم کو بہت نفع پہنچے گا, تو میں نے اس نفع کے لالچ میں جو اس کو میں نے چھوڑ دیا. حضور نے پوچھا کیا کلمات ہیں؟ تو مکمل ساری آیت الکرسی شیطان نے ابو ہریرہ کو سکھائی تھی. ابو ہریرہ نے حضور پاک علیہ السلام کو سنا دی. حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ تو دھوکے باز ہے, وہ تو جھوٹا ہے,
لیکن جو بات جو کلمات تم کو سکھایا گیا ہے وہ بالکل سچی بات ہے، وہ بالکل سچی بات ہے کہ جو مسلمان رات میں بستر پر جاتا ہے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کو اس کا نگران طے کر دیتے ہیں، صبح تک اس کے پاس میں اس آیت الکرسی کے پڑھنے کے برکت سے کوئی اس کے قریب نہیں آتا۔ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے۔ تو سوتے ہوئے بھی پڑھنا چاہیے، صبح میں بھی پڑھنا چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہر نماز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں پہنچنے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔